آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وعصابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعصابک یا نور اللہ۔ پیاری بچیوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، آپ کے ساتھ موجود ہیں ہم اپنے پیارے سے پروگرام میں، جس کا نام ہے میلاد کی خوشیاں۔ ہم یہاں پر موجود بچیوں اور اپنے ویورز کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے آئیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا سبق۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ پیاری بچی، آج ہمارے سبق کا ٹاپک ہے نماز۔ پیاری بچیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے تمام مسلمان دن میں 5 بار ادا کرتے ہیں، اور اس عبادت کو ادا کرنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے وہ گناہگار ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے جہنم میں ایک خاص جگہ بھی بنائی ہے، جس میں اللہ پاک صرف نماز نہ پڑھنے والوں کو داخل فرمائے گا، اور اس جگہ کا نام گئی ہے۔ پیاری بچیوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ نمازیں کون سی ہیں؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان 5 نمازوں کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور ہاں بچیوں، 5 وقت کی نمازیں جو مسلمان پر فرض ہیں، یہ اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو ہم سے پہلے کسی امت کو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائی۔ نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو شخص نماز وقت پر پڑھے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھے گا تو چاہوں اس پر رحم کروں، چاہوں تو اسے عذاب دوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کریں، تاکہ اللہ پاک ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ پیاری بچیوں، چلیں میں آپ کو نماز کے فضائل بتاتی ہوں۔ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں 5 نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی نور الحریم۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ پیاری بچیوں، آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جس نئے خاتون کا ذکر سننے والے ہیں، ان کا نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیاری بچیوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب خاتون میں سے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق
قبیلہ بنو سعد سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کا عرصہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکتیں اور کامیابیاں ملتی رہی۔ چلیے بچیوں، میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک معجزہ سناتی ہوں۔ پیاری بچیوں، حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میرے قبیلے کے سارے گھروں سے ہمیں مشک کی خوشبو آنے لگی، اور قبیلے والوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، اور ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا تکلیف ہو جاتی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر درد کی جگہ پر رکھتا تو اللہ پاک کے حکم سے وہ درد اسی وقت ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے تو وہ ہیلدی ہو جاتی تھی۔ اور پیاری بچیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ادب اور احترام کرنے والے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی پریشانی کے بارے میں بتانے لگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ اور 40 بکریاں دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان سے محبت کرنے والا بنائے جن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، آمین۔ پیاری بچیوں، تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ جیسا کہ پیاری بچیوں آپ لوگ کو پتا ہے، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یوسف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ پیاری بچیوں، آپ کو معلوم ہے ہمارے اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ جی ہاں، پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں ہم اپنے اس پروگرام میں، اپنے سیگمنٹ کے اندر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے پیارے نبی کی جو پیاری سی بات ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا سا معجزہ آج ہم سنیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام عادتاً عام آدمی نہیں کر سکتا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام کر لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کو وہ پاور دیتا ہے، وہ کوالٹیز دیتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معجزات دکھاتے ہیں جن کو دیکھ کر نان مسلم بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو ایک بہت پیارا معجزہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ ریڈی ہیں؟ جی اوکے، ریڈی رہیے گا، ہم وہ معجزہ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ تھا، وہ قافلہ کہیں پر جا رہا تھا ریگستان میں۔
ریگستان سمجھتے ہیں؟ ریگستان کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر ریتی ریت ہوتی ہے. ہاں، ہماری پیاری سی بچی نے بالکل ٹھیک کہا. جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ریت ہی ریت. ریت ہی ریت ہوتی ہے، دور دور تک ریت ہی ریت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ریگستان. اب وہاں پر جب جاتے ہیں نا تو پانی بھی شارٹ ہو جاتا ہے، کھانا بھی شارٹ ہو جاتا ہے. تو وہ جو قافلہ جا رہا تھا نا ریگستان میں، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ پانی ختم ہو گیا. بڑے پریشان ہو گئے، پیاس بھی لگ رہی ہے، پانی یوز کرنا ہے لیکن پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا. اسی پریشانی کے عالم میں تھے. اتنے میں ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہیلپ کے لیے وہاں پر پہنچ گئے. سبحان اللہ. اب جناب جب قافلے والوں نے دیکھا نا ہمارے پیارے نبی تشریف لے آئے تو ان قافلے والوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وہ پرابلم بتائی، اپنی پریشانی بتائی. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو وہاں پر تمہیں جو ریت کا ٹیلا دکھائی دے رہا ہے نا، دیکھو بہت ساری جو ریت جمع ہوتی ہے نا پہاڑی جیسی، اسے کہتے ہیں ٹیلا. کیا کہتے ہیں؟ ٹیلا کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا گھر وغیرہ بن رہا ہوتا ہے تو باہر جا کر ٹرک، باہر سے وہ ٹرک جو ہیں بہت ساری ریت ڈال کے چلے جاتے ہیں، اتنی اونچی اونچی. دیکھیے آپ نے تو ایسا کوئی فرمایا کہ ریت کا ٹیلا ہے، اس کے پیچھے تم دیکھو گے ایک غلام ہوگا جو اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا ہوگا. بلیک کلر کا وہ غلام ہوگا اور وہ اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا ہوگا. اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہوگا. تم نے غلام کو میرے پاس لے کر آنا ہے. جب وہ لوگ گئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیب کی خبر بتائی تھی ویسا ہی ہوا. اور ٹیلے کے پیچھے سے ایک غلام اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا تھا جس کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا. اب وہ اس غلام کو لے کر ہمارے پیارے نبی کے پاس آ گئے. ہمارے پیارے نبی نے اس غلام سے مشکیزہ لیا، اس مشکیزے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد قافلے والوں سے فرمایا کہ آؤ بھائی پانی یوز کرنا شروع کرو. ان لوگوں نے پانی پینا شروع کیا، یوز کرنا شروع کیا. بہت سارے لوگ تھے، سب نے پانی یوز کر لیا، اپنے برتن بھی بھر لیے، لیکن مشکیزے میں سے پانی ختم بھی نہیں ہوا. جب اس غلام نے دیکھا نا، بلیک غلام نے دیکھا کہ بھائی مشکیزے میں سے پانی ختم بھی نہیں ہوا، سب نے یوز بھی کر لیا، بڑا متاثر ہوا. ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہمارے پیارے نبی کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی باڈی پر ہاتھ پھیرا تو اس کا جو بلیک کلر تھا نا وہ بالکل وائٹ اور روشنی والا چمکدار ہو گیا. اس کے بعد وہ غلام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب وہ جو غلام تھا نا وہ اپنے آقا کے پاس گیا. جب اپنے آقا کے پاس گیا نا، اس کے آقا نے دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ اس کے آقا نے اسے پہچانا ہی نہیں. کیوں نہیں پہچانا بتائیں؟ کیوں نہیں پہچانا بتائیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں، آپ کے پاس مائک ہے. تو کیا اس کا بلیک رنگ اتر گیا تھا؟ جی ہاں، بالکل صحیح جواب دیا. وہ پہلے کون سے کلر کا تھا؟ بلیک کلر کا تھا. اب بلیک کلر اتر گیا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ وائٹ کلر کا ہو گیا ہے. آج اپنے آقا کے پاس گیا، وہ تو حیران رہ گیا، کہنے لگا تم تو میرے غلام نہیں ہو. غلام نے کہا حضور میں ہی آپ کا غلام ہوں. اس نے کہا وہ تو بلیک کلر کا تھا. اس نے سارا واقعہ بتایا کہ میں بلیک کلر کا تھا لیکن میں اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا، انہوں نے میرے جسم کو وائٹ کر دیا ہے. تو دیکھا پیاری پیاری بچیوں، ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا معجزہ دیا ہے. آپ نے غیب کی خبر بھی بتا دی اور آپ نے وہ جو پانی کا مشکیزہ تھا اس سے بہت سارے لوگوں کی ضرورت کو پورا بھی کر دیا اور ان کی ہیلپ اور مدد بھی فرمائی. اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدینے کی باتیں. آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں. جی تو اس سیگمنٹ میں ٹیم اے ٹیم بی کو ایک ٹاپک دکھاتی ہے اور ٹیم بی ٹیم اے کو ایک ٹاپک دکھاتی ہے جس پر دونوں ٹیمز کو بیان کرنا ہوتا ہے. جی تو آپ دونوں ٹیمز ریڈی ہیں؟ جی تو ٹیم اے آپ ٹیم بی کے لیے کون سا ٹاپک لائی ہیں؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی تو کون سی بچی اس پر بیان کرے گی؟ جی خدیجہ شروع کیجیے. پیاری بچیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور پھر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اسلام کا پیغام دیتے رہے. پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم نازل ہوا مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی. اور بچیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ شریف ایک ایسا شہر تھا جسے بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تشریف لائے اور پھر جب اس شہر کے لیے دعا فرمائی تو بیماریوں والا شہر، برکتوں والا، بیماریوں سے شفا مل جانے والا شہر بن گیا. ایسا شہر جس کے پانی میں بھی شفا، جس کی مٹی میں بھی شفا. اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک قدم اس شہر میں رکھا، مدینہ شریف کے رہنے والوں نے نعت پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے 10 سال اس شہر میں گزارے. جی تو ٹیم بی کون سے ٹاپک رہے ہیں آپ ٹیم اے کے لیے؟ جنت البقی. جی تو ٹیم اے سے کون اسے بیان کرے گا؟ جی تو میرا شروع کیجیے. پیاری بچیوں، جنت البقی مدینہ شریف کا مشہور اور بہت ہی برکتوں والا قبرستان ہے، اور دنیا کے تمام قبرستانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا قبرستان جنت البقی ہے. اور یہاں بہت سارے صحابہ کرام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز اور ان کے علاوہ اور دوسرے مسلمانوں کی قبریں ہیں. حدیث پاک میں ہے اس قبرستان سے 70,000 ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور اس قبرستان میں دفن ہونے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے ہمارے اس قبرستان یعنی جنت البقی میں دفن کیا جائے گا. قیامت کے دن ہم اس کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. جی تو پیاری بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نبی ہمارے بڑی شان والے، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی وسیلہ. آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں. نبیوں کی سردار صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں جو اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا کرتے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پچھلی کتابوں میں احمد ہے. اللہ پاک عطا کرنے والا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے چہرے سے اندھیرے کمرے میں روشنی ہو جایا کرتی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جنہوں نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی،
तशरीफ ले जाए। अल्लाह पाक इस शहर की कसम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे हैं जिनके नाम के साथ अल्लाह पाक ने अपने नाम को मिलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद अल्लाह पाक दुरूद भेजता है। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे हैं जिन्होंने कमजोरों को सहारा दिया। सुभान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद, जिसमें हमारे साथ होंगी नौसेबा। आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार दीवानों। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी पसंदीदा चीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, और इस चीज का नाम है पुदीना। जी प्यारी बच्चियों, पुदीना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खानों में से है, और पुदीना ऐसी अनोखी चीज है जिसको सब्जियों में भी काउंट किया जाता है और पौधों में भी। आमतौर पर पुदीने के पत्तों की चटनी बनाई जाती है और सलाद बनाने में भी इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्ते खाने को खुशबूदार और खाने के जायके को मजेदार बनाने के काम भी आते हैं। प्यारी बच्चियों, अगर पुदीने के फायदों की बात की जाए तो ये अपने फायदों में भी किसी से कम नहीं। चलिए इसके कुछ फायदे हम भी सुनते हैं। अगर कभी आपकी आवाज न निकल रही हो या आपके गले में दर्द हो रहा हो तो आप ताजा पुदीने के पत्ते चबा लें, इससे आवाज खुल जाती है और गले की तकलीफ दूर हो जाती है। अगर किसी को अचानक हिचकियाँ आना शुरू हो जाएं और पानी वगैरह पीने से भी हिचकी ना बंद हो रही हो तो पुदीने की पत्तियाँ चबा लें। इंशाअल्लाह पुदीने की पत्तियाँ चबाने से हिचकियाँ बंद हो जाएंगी। तो प्यारी बच्चियों, आपने सुना कि पुदीना खाने को जायकेदार और खुशबूदार तो बनाता ही है, इसी तरह इसके इस्तेमाल करने से इंसान के हेल्थ को भी फायदा पहुंचता है। और फिर सबसे बढ़कर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इस्तेमाल पसंद फरमाते थे, तो हमें भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें भी पुदीने के फायदे हासिल हो। जी तो प्यारी बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार दीवानों। जी तो प्यारी बच्चियों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जवाब क्या है में। जी तो प्यारी बच्चियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो टीम्स बनाई जाती हैं, टीम ए और टीम बी। दोनों टीम्स की बच्चियों से एक एक नंबर सेलेक्ट करवाया जाता है। जो बच्ची जो नंबर सेलेक्ट करती है वो बॉक्स खोला जाता है और जो सवाल निकलता है उसका उस बच्ची को जवाब देना होता है। जो टीम ज्यादा सवालात का सही जवाब देती है वो इस सेगमेंट की विनर होती है। जी तो दोनों टीम्स रेडी हैं? जी तो पहले टीम ए से शुरू करते हैं। जी तो मिनाहिल, आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगी? नंबर 1। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। जी तो आपका सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? कुरान पाक। आपने कहा कुरान पाक। आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो टीम भी, अब आपकी बारी। जी तो नौसेबा, आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगी? नंबर 3। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो। जी तो आपका सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में दूसरी मर्तबा मुल्क शाम की तरफ सफर फरमाया? तकरीबन 25। आपने कहा तकरीबन 25। आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो नो और फातिमा, आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगी? नंबर 2। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए। जी तो आपका सवाल है, वो कौन सा कलर है जिस कलर का लिबास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा पहना करते थे? व्हाइट। आपने कहा व्हाइट।
जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो आयशा आप कौन सा नंबर स्टार्ट करेंगी? नंबर 4। प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। आपका सवाल है कितनी उंगलियों से खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? 3। आपने कहा 3, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो वसीला आप कौन सा नंबर स्टार्ट करेंगी? नंबर 5। खाती गई और खेलती गई प्यार। अब आपका सवाल है उस महीने का नाम बताएं जिस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफरे मिराज पर बुलाया गया? रजब शरीफ। आपने कहा रजब शरीफ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो खदीजा नंबर सेट कीजिए। नंबर 6। मुस्कुराहटें बिखेरती गई सीख। अब आपका सवाल है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शहर की तरफ हिजरत फरमाई? मदीना शरीफ। आपने कहा मदीना शरीफ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो टीम ए, आपकी टीम में एक बच्ची कम है। जी तो आप तीनों मिलकर एक नंबर सेट कीजिए। नंबर 7। देखो 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 प्यारी कलियां। जी तो आप लोगों का सवाल है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब अमीन है, बताएं इसमें कितने हुरूफ हैं? 4। आपने कहा 4, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो नूरुल हरीम आपके पास 8 नंबर ही बचता है। देखते हैं आपका सवाल क्या है। मुस्कुराहटें बिखेरती गई। अब आपका सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में नबी होने का ऐलान फरमाया? 40। आपने कहा 40, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जी तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। फी अमानिल्लाह। आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार दीवानों, आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। बच्चों का मदनी चैनल।